ہم لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ مجلس نکاح جو دراصل عبادت کی مجلس ہے اس میں شریک ہیں۔ ایجاب و قبول سے پہلے دو تین بات آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ بالخصوص نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے شادی کو، نکاح کو، بیاہ کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ اتنا آسان بنایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اتنا آسان طریقے سے شادی ہوتی ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور اس شادی کو ہم لوگوں نے غیروں کا دیکھا دیکھی اس قدر جو ہے بھاری بنا دیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ جب ان کی جوانی تھی، وہ دیوبند کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام ذوالفقار علی تھا۔ بہت بڑے اعلیٰ اور اونچے گھرانے کے وہ فرد تھے۔ جب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بڑے ہوئے تو ہندوستان میں آزادی کی تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال۔ انگریزوں نے ان کو پکڑ کر کے مالٹا کے جیل میں 3 سال قید کر دیا، اور جب حضرت وہاں سے رہا ہوئے تو گاندھی جی کو ہندوستان کی آزادی کا قائد بنایا تھا انہوں نے۔ وہ شیخ الہند جنہوں نے مہاتما گاندھی کو ہندوستان کی آزادی کا قائد بنایا، ہیرو بنایا۔ جب ان کی شادی ہوئی، گاؤں ہوئی میں ہوئی، جیسے یہ شادی ہو رہی ہے، دلہا دلہن دونوں ایک ہی گاؤں کے ہیں، تو اس محلے سے اس محلے بارات جانی تھی، تو سب لوگ جمع ہوئے، اور حضرت جو اس وقت جوانی تھی، دلہا تھے، ان کے لیے گھوڑا کو سجا کر کے لایا گیا۔ ایک گھوڑا کو لایا گیا کہ اس پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور باقی سارے لوگ پیچھے پیچھے پیدل چلیں گے، اور حضرت جو ہے دولہا بابو اس پر بیٹھیں گے گھوڑے پر۔ تو جب سب لوگ جمع ہوئے، وہ تیار ہو کر کے آئے، تو ان کے دوست احباب نے کہا کہ آپ اس گھوڑے پر تشریف رکھیے، اور باقی سب لوگ جو ہے آپ کے ساتھ پیدل چلیں گے۔ اس محلے سے اس محلے ہی تو جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ گھر کے گارجین حضرات، والدین، رشتہ دار نہیں چاہتے ہیں کہ شادی کو بھاری بنایا جائے، اول جھول کیا جائے، لیکن بچوں کی وجہ سے وہ بھاری بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جتنے ہمارے گاؤں کے والد، ہمارے چچا، بڑے بوڑھے خاندان کے بزرگ سب لوگ پیدل جائیں اور ہم گھوڑے پر جائیں گے، اس لیے گھوڑا ہٹاؤ، ہم بھی سب پیدل چلیں گے ساتھ ساتھ۔ تو سب پیدل گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دور دراز ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر نزدیک میں ہے تو ہم لوگ اس کا لحاظ خیال کریں، اور شادی کو مسجد میں منعقد کریے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، وسعت دی ہے دنیا میں، مال و دولت دیا ہے، آج کل ایک جگہ کے بجائے مالدار لوگوں کے کئی کئی شہروں میں مکان ہوتے ہیں۔ دلی میں بھی ہے، سپول میں بھی ہے، بمبئی میں بھی ہے، سپول میں بھی ہے، پٹنہ میں بھی ہے، سپول میں بھی ہے، مختلف شہروں میں ہے، کلکتہ میں بھی ہے، سپول میں بھی ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اور آپ ایک کے بجائے 2-3 ازواج کا، اگر آپ بیویوں کا خرچہ پانی بسہولت اٹھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ برابری کا سلوک کر سکتے ہیں، تو آپ ایک سے زائد شادی کریں۔ یہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بہت ساری، ادھر ادھر شادی کے بعد بھاگ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو بہرحال شادی کو آسان بنائیے، اور کوشش ہو کہ ہر شادی مسجد میں ہو۔ کتنی شاندار مسجد ہمارے اکبر پور محلے کی ہو گئی، یہ دونوں مسجد، اتر جانب کے محلے کی، نواب محلے کی مسجد سنگ مرمر لگ گیا، کافی کشادہ جگہ ہو گئی، اس سے بہت زیادہ لوگ اس میں سما جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے عزیز دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کا خاص خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ شادی میں جو مہر ہوتا ہے وہ لڑکی کا مالی حق ہوتا ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مہر کی ادائیگی کے بغیر تو ملنا بھی نہیں چاہیے. بہت سخت بات لکھا ہے, جو یہاں بولیں گے تو بہت سارے لوگ کیوں چرا ہو جائے گا, کیا کہا, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو مالی حق ہوتا ہے لڑکی کا دلہن کا, تو کوشش یہ ہو کہ مہر کی ادائیگی نقد ہو. اس کی بہترین شکل ہمارے علماء نے, بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریکات میں سے یہ شامل ہے کہ جو مہر کی رقم ہے وہ زیور میں باندھی جائے. 1 بھری 2 بھری 4 بھری 10 بھری سونا چاندی, جن کی جیسی اوقات ہو, سہولت ہو طرفین کی جانب سے, اگر آپ زیور کی شکل میں باندھتے ہیں تو اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. ہر طرف سے جو ہے لڑکی والے لڑکا والے ایک دوسرے کو لوگ زیور دیتے ہیں, آپ کیا لایا تو آپ کیا لایا. تو اگر اسی میں جو ہم لڑکی کو دے رہے ہیں, اگر ہم نیت کر لیں کہ یہ ہم اتنا بنایا ہے, یہ فلاں یہ دین مہر کی عوض ہے, یا آج نہیں دیا 2 مہینہ 4 مہینہ 2 سال 4 سال کے بعد دھیرے دھیرے کبھی کان کا جھمکا بنا کے, کبھی ناک کی سیکی بنا کے, کبھی جو ہے گلے کا ہار بنا کے زیور کی شکل میں ہم دین مہر کی ادائیگی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے آسان ہے. 1 لاکھ کا زیور کا ہم بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن 50,000 روپیہ بیوی کو دین مہر کے نام پر, یہ ہمارے لیے 50 سال تک دینا جو ہے بھاری ہو جائے.